مبسملا و محمدلا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ صدقۃ الفطر کی کیا مقدار ہے، اور اگر کوئی بیرون ملک مقیم ہے، وہاں پر موجود ہے، تو وہ کس طرح صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور صدقۃ الفطر کب دیا جائے، اس بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، صدقۃ الفطر کتنا دیا جائے؟ تو اگر کوئی صاحب نصاب آدمی گندم کے ذریعے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 سیر گندم یا اس کی قیمت دی جائے۔ جو ہے تو 3.5 سیر جو یا اس کی قیمت دی جائے۔ کھجور، کشمش، وہ بھی 3.5 سیر کھجور یا کشمش یا ان کی قیمت دی جائے۔ اگر کوئی آدمی ان 4 چیزوں گندم، جو، کھجور، کشمش کے علاوہ کسی اور جنس سے دینا چاہتا ہے، مثلا چاول کے ذریعے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، یا چنے کے ذریعے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ 2 کلو گندم کی قیمت جتنے ہوں تب فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی بیرون ملک ہے اور وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے، جنس کے ذریعے اگر ادا کرنا چاہے پاکستان میں ادا کرے، چاہے سعودیہ، دبئی وغیرہ میں ادا کرے، تو وہی ہے 2 سیر گندم دے، یا 3.5 سیر جو یا کھجور یا کشمش دے۔ لیکن اگر قیمت کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے تو جہاں پر ادائیگی کرنے والا موجود ہے وہیں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی بیرون ملک مقیم شخص صاحب نصاب جس نے وہیں پر عید الفطر کرنی ہے، وہ اپنا فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے قیمت کے ذریعے، اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو جہاں پر وہ ادائیگی کرنے والا مقیم ہے وہیں کی قیمت معتبر ہوگی، چاہے وہیں پر وہ ادا کرے یا پاکستان میں اس کی اجازت سے جو ہے ادا کر دی جائے، لیکن قیمت وہیں کی معتبر ہوگی جہاں پر وہ ادائیگی کرنے والا موجود ہے۔ اور اگر بیرون ملک مقیم سربراہ اپنی بیوی اور بالغ بچوں کا بھی فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس قیمت کے ذریعے فطرانہ ادا کیا جائے جس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہو۔ اور تیسرا مسئلہ کہ فطرانہ کب ادا کیا جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ فطرانہ عید الفطر کے دن طلوع فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، اور فطرانے سے کیونکہ اصل مقصد غرباء کا معاون بننا ہے، عید کی خوشیوں میں انہیں شریک کرنا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں مددگار بننا ہے، تو لہذا اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے اندر فطرانہ ادا کر دیتا ہے تو یہ مقصد میں زیادہ معاون ہے کہ اس سے جو ہے وہ غریب آدمی، مستحق آدمی اپنے بچوں کی ضروریات کو خرید سکے گا، پہلے وہ انتظام کر سکے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ اپنا فطرانہ عید الفطر سے پہلے ہی رمضان المبارک میں ادا کر لیتے تھے۔ لہذا اگر کوئی عید نماز سے پہلے عید کے دن فطرانہ ادا کرے اس وقت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اصل وجوب کا ٹائم وہی ہے، عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت وجوب کا جو ہے نا کیا نام حکم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس سے رمضان المبارک کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی نہ رمضان المبارک میں فطرانہ دے، نہ عید الفطر کے دن عید نماز سے پہلے دے،
تو پھر بھی فطرانہ اس کے ذمہ میں واجب رہے گا، بعد میں ادا کرنا اس پر لازم ہوگا، اور بعد میں ادائیگی کی صورت میں تاخیر کا گناہ بھی اسے ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فہم دین اور عمل دین نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔